وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں، یعنی جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب جو حبیب خدا ہیں اللہ تعالیٰ کی ان سے باتیں۔ کافروں کا ایک اعتراض تھا، اور اعتراض یہ تھا کہ یہ جو کلام سناتے ہیں یہ کہانت ہے، کاہن جادوگر کو بولتے ہیں جو تکے کی باتیں کرتے ہیں، جن کی بات میں یقین نہیں ہوتا۔ کبھی وہ کہتے تھے نہیں یہ نا کسی شاعر کا کلام ہے، کہیں سے انہوں نے نا کسی شاعر کے کلام کو اکٹھا کیا وہ ہمیں سناتے، اور ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ ہم جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ہم خود اس میں غور تو کریں کہ یہ کیا باتیں ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن ان کی زبان میں اترا ہے، جو ان کی اپنی زبان ہے اسی زبان میں اللہ نے کلام اور قرآن اتارا ہے۔ یہ زبان ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے، ان کی اپنی زبان ہے، لیکن وہ اس کو سننے، اس میں غور کرنے کی بجائے، اس کی علمی شان کو سمجھنے کی بجائے، اس کے کلام کے مرتبے کو سمجھنے کی بجائے وہ الزام لگا دیتے تھے کہ یہ ایک شاعر کی بات ہے یا یہ ایک کاہن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے رہا، غلط تمہارے تصورات ہیں، خیال تمہارے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب سے میں نے باتیں کی ہوئی ہیں، وہ ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میں اللہ ہوں، میں رب ہو کر میں اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں، جو میری باتیں اس سے ہوتی ہیں وہ کلام، جو میں اتارتا ہوں وہ بنتا ہے کلام۔ اپنی جانب سے تو یہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آئے گا، آپ نے تو فرما دیا اللہ نے کلام اتار کے کہ اے میرے محبوب آپ تو اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں ہیں، اب تو وہ بولتے ہیں جو اللہ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، جو اللہ بات ڈالتا ہے آپ کے دل میں آپ تو صرف اسی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی باتیں ہیں، اپنا کلام تو ہے ہی نہیں اس میں۔ جب آغاز میں قرآن مجید اتر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے طور پر کہ میری حدیث اور قرآن یہ مکس نہ ہو جائے، کئی لوگوں کو اشتباہ نہ لگ جائے، شک نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے یا قرآن ہے، تو حضور نے اس وقت صحابہ کو منع کر دیا کہ تم فقط قرآن لکھو، حدیث نہ لکھو، میری باتیں نہ لکھو، صرف اور صرف قرآن لکھو۔ کس لیے؟ کیونکہ آغاز تھا، قرآن اترنے کا آغاز تھا، اور کسی بھی کام کا آغاز بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو ہر قسم کی ادھر ادھر کی باتوں سے بچانا بہت ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے
اور پھر قرآن کی آیتیں آپ کوٹ کرتے تھے، بتاتے تھے، تو حضور نے یہ سمجھا کہ کہیں یہ میرے صحابہ قرآن اور میری حدیث کو مکس نہ کر بیٹھے۔ احتیاطاً حضور نے منع کر دیا، میری حدیث نہ لکھا کرو، صرف قرآن لکھو، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ لیکن جب اس بات کی تمیز پیدا ہو گئی کہ قرآن کیا ہے اور نبی کی حدیث کیا ہے، صحابہ کو فرق کرنا آ گیا، صحابہ کو سمجھ ہو گئی، قرآن اترتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے ہوئے ایک وقت بیت گیا، تو حضور نے پھر صحابہ کو فرمایا اب تم میری حدیث بھی لکھا کرو، لیکن قرآن کے ساتھ نہیں، قرآن کو الگ رکھو، میری حدیث کو الگ رکھو۔ پھر وہ مشہور واقعہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھتے تھے نبی پاک کی باتیں، اور انہوں نے ایک دن دوات قلم پکڑی، جی لکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا حضور نے وہ لکھ رہے ہیں، نبی پاک کی حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ تیسرا دن آیا تو دیکھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور بس سن رہے ہیں، نبی پاک بول رہے اور وہ سن رہے۔ حضور نے فرمایا ہاں عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ حضور مجھے نا یہ میرے دوستوں نے بھائیوں نے ڈرا دیا۔ وہ کہتے ہیں تو حضور کی ہر بات لکھتا ہے، تو کبھی تو حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، اور کبھی آپ بڑی محبت شفقت بھی فرماتے ہیں، تو ہر بات لکھے گا تو ظاہر ہے حضور کی تو ہر بات شریعت ہے، دین کا اصول ہے، دین کا ضابطہ بننا ہے، سرکار کی تو زندگی کا ایک لمحہ دین کا ضابطہ بنے گا، تو لکھتا رہے گا تو جو آنے والے ہوں گے آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد، ظاہر صحابہ کو پتا تھا ہمارے پیارے نبی کی شریعت قیامت تک جانی، اور یہ شریعت کون سا کوئی ادھر مکہ اور مدینہ کے اندر قید رہنی ہے، اس نے تو پوری دنیا کی سیر کرنی ہے۔ کہاں سے دنیا کے سینے اس نے چن کے لینے، اللہ نے چن لینے سینے، اور ان سینوں میں ہمارے پیارے نبی کی شریعت کو اتار دینا۔ صحابہ کو پتا تھا، انہوں نے کہا یار 500 سال بعد، 1000 سال بعد اے کوئی اتھے تو نہیں دین جانا، کتھے دین جانا، تو جتھے جائے گا انہاں لوگوں واسطے مشکل ہو جائے گی، وہ ہر حدیث تے کیویں عمل کرن گے، حضور دی غصے والی گل نوں کیویں سمجھن گے، سرکار دی ناراضگی والی گل سان تے پتہ ہے نا، حضور نے گل ناراضگی چ فرمائی، لیکن تو لکھ دیتی، 1000 سال بعد جڑا بندہ آیا انہوں کیویں پتہ چلے گا حضور اس گل تے فلاں بندے نال ناراض سن تاں بولی یہ گل، لہذا تو نہ لکھیا کر۔ حضرت عبداللہ نے انہوں نے روک دیتا، انہوں نے نہ لکھنا ہے۔ اچھا انہیں نہیں لکھا، وہ بیٹھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تو لکھنا ہونا سی، وہ کتھے تیری دوات قلم تے پیج کتھے نہیں؟ حضور میں انہوں نے صحابہ نے ایک گل سمجھائی کہ نبی پاک دی حدیث ہر لکھے گا تے بعد والے واسطے پریشانی ہوئے گی، تو میں تاں لکھنا چھاڑ دیتا۔ تے حدیث دے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی جڑی سی اپنی مبارک زبان دے اتے رکھی اور فرمایا عبداللہ لکھیا کر، تینوں پتہ ہے میں جس حال وچ بھی ہواں میری اس زبان تو حق تو علاوہ کوئی گل نہیں نکلتی۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی عام بندہ کہ جڑا عام بندہ غصے جو انہوں پتہ نہیں چلتا میری زبان کی نکل گیا، یہ عام بندے دیا گلاں ہیں۔ میں امام الانبیاء ہاں، میں کل کائنات چ رب دا چنیدہ بندہ، اللہ نے کائنات چ مینوں چنیا ہے، میرے خمیر نو چنیا ہے، میری ذات نو چنیا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ساری جان کی۔ حضور نے گویا یہ گل سمجھائی، ایسے تے چنے ہیں لوگ، تے ساڈی اس زبان وچوں حق تو علاوہ، سچ تو علاوہ، سیدھی گل تو علاوہ، اصول دی گل تو علاوہ، قانون دی گل تو علاوہ، ضابطے دی گل تو علاوہ ساڈی زبان وچوں کوئی گل نہیں نکلدی۔ سبحان اللہ۔ تسی اج بھی پڑھ لو نبی پاک دی حدیثاں، اج بھی حضور دی حدیث اج بھی قابل عمل، کل بھی قابل عمل، قیامت تک قابل عمل ہوئے۔ وگرنہ اتھے ایک بندہ زندگی گزارتا ہے
ہاں جی وہ بچے نہیں جدوں دی زندگی دے حالات پہنچ دن حالات ہور ہوندے نے واقعات ہور ہوندے نے زمانہ ہور ہوندا ہے وہ کہندے نے ہن پچھلی گل رہ گئی لیکن قربان جائے ساڈے نبی تے انہوں نے آج 1400 سال پہلے جیڑی زندگی گزاری وہ اج بھی ان جی قابل عمل ہے وہ ادو بھی قابل عمل سی وہ قیامت تک قابل عمل ہے سبحان اللہ وہ جیڑی شاید کیا کہندے شفا ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے گی ساری سائنس ادھر ادھر ہو جان گیا جیڑی انہوں دی زبان نکلی شفا ہے قیامت تک اس چیز شفا ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نال یہ میری گلاں ہوئی ہیں وما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں قلیلا ما تؤمنون کتنے کم یقین رکھتے ہو تم لوگ ولا بقول کاہن نہ کسی کاہن کی یہ بات ہے قلیلا ما تذکرون کتنا کم دھیان کرتے ہو کتنی توجہ نہیں کرتے تم اور توجہ ہی کر لو یہ کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے کاہن ایسے کلام کرتے کاہن تو بول نہیں سکتے 2 سے 4 جملے بولیں گے بس اور میرا محبوب 6632 آیتیں تمہیں سنا دیتا ہے سبحان اللہ اور پھر ہر آیت کا جوڑ دوسری آیت کے ساتھ ہر سورت کی ترتیب دوسری سورت کے ساتھ ہر بات کا نتیجہ اگلی بات سے پہلے جو بات فرماتے ہیں اس کے نتیجہ رزلٹ بھی نکالتے ہیں سبحان اللہ یہ کوئی 1-2 باتیں قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے 23 سالہ زندگی کے اندر ایسا کلام عطا کیا ایسا کلام عطا کیا ایسا کلام عطا کیا قیامت تک سارے ادیب اکٹھے ہو جائے قرآن کا دعویٰ ہے آج بھی کل بھی قیامت تک اگر تم سارے اکٹھے ہو کر اس کلام جیسی صورت نہیں یہ اس کا پارہ نہیں یہ پورا 30 پارے نہیں قرآن کہتا ہے اس جیسی ایک آیت لے آؤ مان جائیں گے تمہیں یہ واحد دعویٰ قرآن کا سبحان اللہ باقی بھی کتابیں آسمانی آئی ہیں تورات زبور انجیل بھی آسمانی کتابیں ہیں بڑے بڑے صحائف بھی آسمانی آئے ہیں لیکن کسی کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اس جیسی ایک آیت اس جیسا ایک واقعہ لے کر آؤ یہ فقط قرآن کا دعویٰ ہے جو واقعہ نہیں کہتا پارا نہیں کہتا پورا کلام نہیں کہتا بلکہ قرآن کا دعویٰ ہے اس جیسی ایک آیت لے ہو ایک آیت اس جیسی ہو اور پھر ادیبوں نے کوشش بھی کی ہاں جی انہوں نے کعبے دی دیوار دیتے وہ آ کے اپنی شاعری لکھ کے اپنا کلام لکھ کے لاندے سن دنیا پڑھ دی سی انہوں جناب نواز دی سی گلاں دے نال جملیاں دے نال ایک صحابی نے حضور نو عرض کی تھی حضور تسی بھی سانو کو کلام دے وہ اسی بھی اوتھے کعبے دے پردے تے لٹکا کے آئیے آپ نے فرمایا جاؤ تسی لکھ آؤ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک والابتر ایک قرآن بھی سی تے نبی دی نعت بھی سی سبحان اللہ تے سرکار نے فرمایا جاؤ کعبے دے پردے تے لکھ کے آؤ وہ لکھ کے آئے تے انہیں ایک بندہ آیا انہیں پڑھیا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک والابتر انہیں اگو لکھ دیتا ما ھذا کلام البشر سبحان اللہ یعنی انہوں نے سمجھا بھی یہ ترتیب جڑی لگی ہے اونج دے میں بھی جملے لکھ دے ماں انہوں نے کہا ایک کسی بشر دا کلام نہیں ایک اور آیا شاعر انہیں پڑھیا انہیں جدو ویکھیا انہوں نے لکھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک والابتر اگلا سی ما ھذا کلام البشر وہ جڑا انج سی لگدا انج سی کہ شاید اندا حصہ ہے لیکن جدو وڈا ادیب آیا نا انہیں پچھلا پڑھیا انہیں نشان لا دیتا جتے لکھا سی نا ما ھذا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں یہ کسی بندے کا کلام نہیں انہیں انج گول دائرہ لایا اگے انہیں لکھا انہیں کہ نون دے نال نہ ملاؤ ولیکن ھذا کلام البشر وہ پچھلا تے کلام بشر دا نہیں سی کسی بندے دا کلام نہیں لگدا وہ خدا دا کلام ہے لیکن اگلا جڑی آیت بنائی گئی ہے یہ کسی بشر دی گل نہیں ہے انہوں نے کہا ولیکن ھذا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام ہے پچھلا نہیں اے اگلا
یہ بڑے بڑے مانتے سن کہ کسی کاہن کا کلام نہیں. اللہ بھی یہی جواب دے رہے ہیں اے تسی کیسے لوگ, تنزیل من رب العالمین, یہ تو سارے جہانوں کے رب نے اتارا ہے. سبحان اللہ. سب جہان جس کے ہیں اس رب نے اس کو اتارا ہے, اس کی طرف سے اترا ہوا کلام. اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے. ہم علینا الا البلاغ.